اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ الحمدللہ آج ہم نے چوتھے پارے کی تلاوت سنی۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نیکی، تقوی، ایمان اور اس کی حقیقی کیفیت اور اس کی عملی صورت اس کا تذکرہ کیا ہے کہ صرف نعرے لگا لینا، صرف باتیں کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے عملی میدان میں اپنے عقیدے کے مطابق اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے بالکل دو ٹوک انداز میں فرما دیا، فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ عز و جل کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی رضا کے لیے وقف نہیں کرتے۔ اب یہ بظاہر باتیں کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس پہ عملی پہلو اگر دیکھا جائے اور اس ترازو میں اگر ہم اپنے آپ کو تولیں تو یقینی طور پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم جو ہے وہ فیل ہونے والے لوگوں کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہے، کیونکہ محبوب ترین چیز کو خرچ کرنا، اس کی ہمت جو ہے اور اتنا بڑا دل اور اتنا بڑا حوصلہ، یہ اللہ رب العالمین سب کا پیدا فرمائے، لیکن کمزور ایمان کی صورت میں یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب یہ قرآن نازل ہوا، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر ہم کیفیت دیکھیں، لائن لگ جاتی ہے صحابہ کرام کی، اور اپنی سب سے محبوب ترین چیز، اگر کسی صحابی کا کوئی باغ سب سے زیادہ محبوب تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ اگر کسی صحابی کو اپنا گھوڑا سب سے زیادہ عزیز تھا، انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ کسی صحابی کو کوئی اپنی لونڈی سب سے زیادہ پیاری تھی، اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ یعنی یہ مثالیں جن سے صحابہ کرام کی عظمت جو ہے وہ بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عملی میدان میں قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل تھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں۔ اور اللہ پاک نے ہمیں ان کے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کے ایمان کو اپنے لیے کسوٹی بنا لو، معیار بنا لو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ اتفاق اور اتحاد جو ہے اس کو نہیں ہاتھ سے جانے دینا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹنا، یہ فرقے جو ہیں یہ تمہاری ہوا کو اکھاڑ دیں گے، یہ تمہارے روب اور دبدبے اور قوت جو ہے اسے پارا پارا کر دیں گے۔ جب تم باہم دست و گریباں ہو جاؤ گے پھر دشمن کو موقع ملے گا، بلکہ دشمن کو حملے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب تم خود ہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اس لیے فرمایا کہ اتفاق اور اتحاد، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا طریقہ بھی بدلا دیا۔ یہی نہیں کہ صرف یہ جی اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، نہیں، فرمایا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنی سوچ، اپنی روایات، اپنی رسمیں، اپنا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے۔
اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ اور اتفاق اور اتحاد جو ہے اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ سارے مسلمان اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑ جائیں، کیونکہ سب کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت موجود ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے بعد اگر کوئی ہستی عظمتوں والی ہے، رفعتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، عظمتوں والی ہے، بے عیب ہے اور اسوہ حسنہ ہے اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نمونہ ہے، تو وہ صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہی ہماری دعوت ہے کہ اسی بنیاد پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، یہ دو بنیادی اصول ان کو اپنے ذہن میں رکھو۔ جو جو چیز بھی ان کے ساتھ ٹکراتی نظر آئے، آپ کے آباء و اجداد اسے 100 سال سے کر رہے ہیں، 1000 سال سے کر رہے ہیں، خدا را اسے چھوڑ دیجئے۔ بصورت دیگر اس کے نتائج بہت ہی زیادہ بھیانک نکلیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ ذمہ داری جو ہر مومن اور مسلمان کی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، ایک اہم ذمہ داری ہے تمہاری کہ تم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، گویا کہ سادہ لفظوں میں تم نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے اور معروف سے مراد دین اسلام ہے، اور لوگوں کو منکر سے بجانا ہے۔ اور جتنی بھی بے دینی ہے، سب سے بڑی بے دینی شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، تم نے ان سے لوگوں کو روکنا ہے اور دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم اس کو چھوڑ دیتی ہے نا، اگر کوئی قوم اس کو چھوڑ دیتی ہے، فرمایا کہ پھر وہ لوگ بڑی دعائیں کریں گے لمبی چوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو کوئی امت چھوڑ دیتی ہے، کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے، اللہ عز و جل پھر ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتے، باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو ہم نے جو ہے وہ معاشرے کے اندر لاگو کرنا ہے، کیونکہ کامیاب لوگوں کی بڑی علامت اللہ پاک نے یہاں پہ یہ ذکر کر دی ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم اس کائنات کے اندر سب سے بہتر امت ہو اور اخرجت للناس، لیکن تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا للناس، تم دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور یاد رکھیے کسی بھی مومن آدمی کی کسی دوسرے مومن آدمی کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ ایک باپ کی اولاد سے، اولاد کی باپ سے، والدین سے، بھائی کی بھائی سے، یا پھر دوست کی دوست سے، یا پھر قبیلے والے کی قبیلے والے سے، سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اسے جہنم کی آگ سے بچائیں، آپ اسے قبر کے عذاب سے بچائیں۔ اس کے لیے آپ محنت کریں، تگ و دو کریں، اور اس راستے میں اگر تمہیں کوئی تانے سننے پڑتے ہیں سن لیں، اگر تمہیں کوئی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں کر لیں، اگر تمہیں کوئی مالی نقصان آ رہا ہے برداشت کر لیں، کیونکہ جب تم کسی کی خیر خواہی کرنی ہے تو اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ تم نے ان کو جنت کی طرف بلانا ہے، تم نے ان کو جہنم کے راستے سے دور کرنا ہے، تم نے ان کو قبر کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔
اللہ کے دین کی طرف ان کو راغب کرنا ہے۔ اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا پھر ہر مومن، ہر مسلمان، اس کی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ دین کی دعوت دے۔ دکاندار ہے دین کی دعوت دے، تاجر ہے دین کی دعوت دے، مزدور ہے دین کی دعوت دے، کسی جگہ پہ کوئی حکمران ہے، کوئی جاب کر رہے ہیں، ملازم ہے، دین کی دعوت دے۔ یہ تمہاری سب سے پہلی ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سب سے پہلی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ تم دین کی دعوت دو، اور خالص دین کی دعوت یہ رکنی نہیں چاہیے، اس کو معاشرے کے اندر جاری رکھیں، ہر بندہ جو ہے وہ اس کو جاری رکھے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کیسی رکھی ہے، اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے اسلوب کا، ترتیب کا، قرآن کی ترتیب کا، کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنا اہم معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حالانکہ ایمان باللہ ہر جگہ پہلے آیا ہے، ہر جگہ پہ اللہ پر ایمان یہ پہلے، لیکن یہاں پہ آخر پہ ذکر کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنی بڑی اور کتنی اہم ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور اس کوشش کے لیے سادہ اور آسان ذرائع، آسان طریقے اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ مسجدیں جو ہیں، یہ دینی ادارے جو ہیں، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ٹوٹا پھوٹا، کمزور سا، ہلکا پھلکا اگر لیے کھڑے ہیں تو یہ علماء کرام لیے کھڑے ہیں۔ لہذا تم نے اس طبقے کو جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دینا۔ یہ مسجدیں، یہ مدارس جو دین کی شمع ہیں، تم نے ان کو بجھنے نہیں دینا۔ اگر کم از کم ہمارا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ یہ اگر ہم چمٹنا چاہتے ہیں، سب سے چھوٹا ذریعہ یہ ہوگا کہ ہم ان امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو کھڑا کرنے والے جو لوگ ہیں، کم از کم ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ ان کے معاون بن جائیں، ہم ان کے دست و بازو بن جائیں۔ اور پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مومنین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ غلبہ تمہارا ہے، کامیابی تمہاری ہے، لیکن اپنے آپ کو مومن بنا لو، ایمان کی صفات اپنے اندر پیدا کر لو، سچے مومن تم بن جاؤ۔ اللہ پاک کہتے ہیں پھر دیکھنا فتوحات، کامیابیاں، کامرانیاں میں جو ہے وہ تمہیں کیسے دیتا ہوں، پھر کیسے تمہارا دشمن جو ہے خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتا ہے، اور کس طرح اللہ رب العالمین عزتوں کے تاج تمہارے سروں پہ سجا دیں گے۔ لیکن تمہارے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو مومن بنا لو، اپنے آپ کو مسلمان بنا لو۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ فرمایا کہ تمہارے عظیم نبی رسول جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی میں اس کام کو تکمیل تک پہنچا دیا، اور اپنی پوری زندگی اس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی، اور آخر کار جس طرح دوسرے پیغمبر اس دنیا سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ نہیں بھائیو، اگر یہ گستاخی ہے تو یہ تو قرآن کی آیتوں میں اللہ نے عقیدہ بتلایا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے اب وہ سارے کے سارے ان پہ موت آئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، ان پہ بھی بعد میں جب آئیں گے دوبارہ ان پہ بھی موت آئے گی، ان کی بھی قبر بنے گی۔ موت ہر بندے کے اوپر آنی ہے، اور جب اللہ کے پیغمبر جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے، تم نے بھی نہیں رہنا۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کو موت کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ پورا کر لو۔ اور یہی وہ آیت ہے جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ مسجد نبوی میں منبر رسول
रसूल पे खड़े होके पड़ी थी, और फिर मदीना मुनव्वरा की कैफियत क्या हो गई थी, इसकी वजाहत इंशाअल्लाह फिर कभी करेंगे। और उसके बाद अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने इसी पारे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत का अंदाज, उसका भी जिक्र किया। फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिनता लहुम वलौ कुनत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अमर। यानी अल्लाह पाक ने एक नमूना पेश कर दिया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। कोई बंदा ये ना समझे कि मेरे पास हक है, मैं सच्चा हूं, अब मैं जैसे मर्जी लोगों के ऊपर अपनी बात को ठोंसता फिरूं। नहीं, फरमाया अल्लाह के नबी से ज्यादा हक वाला इस कायनात में कोई नहीं आया। सबसे ज्यादा हक अगर किसी के पास था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। लेकिन आपका अंदाज क्या था हक बात लोगों तक पहुंचाने के लिए? अगर आपका मौक़िफ़ सच्चा है, सही है, खरा है, फिर भी ये नहीं कि आप दूसरों को जलील कर दें, आप दूसरों के ऊपर जो है वो उसको धौंस जो है वो डालें, आप उनके ऊपर उसको ठोंसने की कोशिश करें। फरमाया नहीं, आपका रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिनता लहुम। ऐ मेरे महबूब, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने आपको नरम दिल पैदा कर दिया है। और अगर आप सख्त दिल होते, आप तुरशरू होते, आपका रवैया इंतहाई जो है वो सख्त होता, तो ये जो आपके इर्द गिर्द लोग जमा है ना, फरमाया ये कोई भी ना जमा होता, सारे ही दौड़ जाते। और आपके इर्द गिर्द लोगों का जमा होना फरमाया आपके आला अखलाक और सबसे बेहतर किरदार की वजह से है। लिहाजा हर मोमिन मुसलमान को चाहिए अपना अखलाक बेहतर करे, अपना किरदार बेहतर करे। आपके पास अगर हक है, अब हक को जो है वो आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा रवैया, हमारा अखलाक वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही नरम होना चाहिए। और फरमाया उसके बाद अपने साथी, फिर जो लोग आपके साथ मिल जाते हैं ना, आपकी दावत पे लब्बैक कहते हैं, आपके दस्तो बाजू बन जाते हैं, वो बड़े कीमती लोग होते हैं, वो बड़े कीमती लोग होते हैं। आप अगर उनके ऊपर जुल्म करेंगे, आप अगर उनके ऊपर सख्ती करेंगे, अब उसके असरात आपकी दावत पर पड़ेंगे, आपकी तहरीक पर पड़ेंगे, आपकी तंजीम पर पड़ेंगे। जो आपके साथी है ना, उनको आपने बिल्कुल जिस तरह माँ अपने बच्चों को जो है गोद में लेती है, जिस तरह मुर्गी अपने चूजों को जो है वो अपने परों के नीचे लेके रखती है, फरमाया बिल्कुल इस तरह उनको लेके रखना है। अगर उनके साथ तुम्हारा रवैया बहुत ही ज्यादा अक्खड़ मजाज आप बन गए और ये तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग अगर दौड़ गए ना, तो फिर कोई और तुम्हारी दावत मुअस्सर नहीं होगी। फरमाया कि इसके लिए फाफु अन्हुम, गलतियां होगी उनसे, आपके दोस्तों से गलतियां होंगी, आपके साथ चलने वालों से गलतियां होंगी, आपके कारकुनान से गलतियां होगी, आपके ओहदेदारान से गलतियां होगी। फरमाया लेकिन उनकी गलतियों को मुआफ करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, उनकी इस्लाह मुआफ करने के साथ करें। वस्तगफिर लहुम, और गलती उनसे हो रही है, मुआफी आप मांगे। गलती उनसे हो रही है, अल्लाह से बख्शिश उनके लिए आप तलब करें। और फरमाया इसी पे बस नहीं है, वशाविरहुम फिल अमर। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, फरमाया कि आप अपने साथियों से मुशावरत किया करें, किसी को हकीर ना समझा करें, किसी को घटिया ना समझा करें, किसी को गरीब समझ के कि जिससे मशवरे की जरूरत ही नहीं है। याद रखिए यही वो तकब्बुर का बीज है, अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर आ गया तो ये आपकी नाकामी होगी। मुमकिन है दुनिया में आप लोगों की नजरों में अच्छे बन जाएं, लेकिन अल्लाह की नजरों में ऐसा बंदा अच्छा नहीं होगा जो किसी को हकीर समझता हुआ उससे कोई मुशावरत नहीं करता। अपने दस्तूबाजी, अपने दोस्त अहबाब, अपने साथी जो है उनसे मुशावरत के बाद अपने मामलात को जो है वो आगे चलाइए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए तो ये खुशबख्ती है, सआदत मंदी की बात है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने अज़ीम और आखिरी पैगंबर का उम्मती तुम्हें बना दिया। इतनी बड़ी नेमत से तुम्हें नवाजा, तुम इसका शुक्र अदा किया करो, अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया करो इस नेमत पर। और फिर इसी पारे के अंदर अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने वरासत के अहकामात जिक्र किए
یہ بڑے اہم معاملات ہیں کہ وراثت کو تقسیم کرنا ہے، بیٹیوں کو ان کا حق، بہنوں کو ان کا حق دینا ہے۔ پتہ ہے یہ وراثت کے احکامات کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور وراثت جو ہے بالکل قرآن کے اصولوں کے مطابق تقسیم کرو۔ اگر تم نے اللہ کے نبی کی اور اللہ کی نافرمانی کی تو پھر ملے گا کیا؟ اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے وہ سخت پکڑ میں جو ہے وہ شامل کر لیں گے اور تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیے، وراثت میں جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دیجئے۔ اور پھر یہ کہ اللہ پاک نے وراثت کے احکامات، ان کے بارے میں بھی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی عورتوں کا حق ادا کر دیا۔ او اللہ کے بندو، یہ عورتوں کا حق نصف کیوں رکھا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو اگر آپ پورے وراثت کے احکامات پڑھ لیں نا، عورت جو ہے مرد سے زیادہ لے جاتی ہے۔ اگر آپ پورے پڑھ لیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت بیٹی ہے، اب اس کی جمیع کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ باپ کے ذمے ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو اس کی ساری کفالت وہ بھائی کرے گا۔ بھائی کے اپنے کپڑے ہو نہ ہو وہ بہنوں کو کپڑے بنا کے دے گا۔ بھائی کو خود کھانا ملے نہ ملے بہنوں کو کھانا دے گا۔ بھائی کی خود رہائش ہو نہ ہو بہنوں کے لیے رہائش کا انتظام کرے گا۔ اور اگر عورت جو ہے وہ ماں ہے تو اس کی اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اس کی کفالت اس کے بچے بھی کریں گے، بلکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ اور اگر عورت جو ہے وہ بیوی ہے، اب اس کے جمیع اخراجات وہ خاوند کے ذمے لگا دیے کہ خاوند جہاں سے مردی کمائے، حلال کمانے کے بعد اپنی بیوی کی ساری ضروریات پوری کرے۔ جب وہ قبول ہے کہتا ہے نکاح پڑھتے ہوئے، اب لفظ قبول کہتے ہی یہ بات اس نے تسلیم کر لی ہے کہ اب میں اس بیوی کی ساری معاشی ضروریات پوری کروں گا۔ اب عورت کے اوپر تو معاشی طور پر کوئی بوجھ نہیں ہے، عورت کے اوپر کوئی معاشی طور پر بوجھ نہیں ہے۔ وہ تو گھر کے اندر ملکہ کی طرح رہ کے اپنے گھر کے کام کاج، گھر کی ذمہ داریاں وہ سمیٹے گی۔ گھر کی ذمہ داریاں بڑی اہم ہوتی ہیں، اب ان کو جو ہے وہ نبھائے گی۔ اور اس کی خدمت کے لیے مرد جو ہے بیٹے کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، خاوند کی صورت میں، باپ کی صورت میں اب جو ہے وہ باہر چکر لگائے گا، مزدوریاں کرے گا، محنتیں کرے گا۔ عورت گھر کے سارے نظام کو جو ہے وہ سنبھالے گی۔ اب یہ بندہ کہے جی عورت کو نصف کیوں دیا؟ بھئی عورت کی معاشی ذمہ داری ہے ہی نہیں، اس کو تو یہ نصف جو دیا گیا ہے یہ بھی اس کے لیے دیکھیں، اس کی تو ذمہ داری نہیں ہے کوئی بھی، یہ تو اس کا اپنا مال ہے، وہ تو مرد سے زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے صدقہ خیرات کے لیے، کیونکہ اب اس کے پاس جو مال آئے گا وہ اس کا اپنا ہے اور اس کی کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے گی گھر کے اندر، لیکن اس کے کھانے پینے پہننے کا انتظام ماں کے ذمے نہیں ہے، باپ کے ذمے ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے پھر رشتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، جو حرام رشتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ یہ جو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ جی مرد ہے جی عورت ہے جی سارے ہی برابر ہوں دے، اللہ کے بندو مرد برابر نہیں ہوتے آپس میں۔ اب جو ہے وزیر اعظم ہو اور اس کے دفتر کے آگے کھڑا ہوا ایک جو ہے وہ بٹ مین ہو، وہ برابر ہوتے ہیں؟ نہیں برابر ہوتے۔ چیف آف آرمی سٹاف ہے، اب وہ اور ایک عام سپاہی یہ برابر ہوتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق نہیں، اس سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے، زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ جج ہے اور جج کا ریڈر ہے، جج کے آگے جو ہے وہ اس کو بلانے والے لوگ ہوتے ہیں، پتہ ہے جج، اور وہ جج کی تو ایک مہینے کی اتنی مراعات ہوتی ہیں کہ وہ جو اس کے ملازم ہیں وہ ساری زندگی کی پینشنیں بھی جمع کر لی جائیں تو ایک مہینے کی اس کی جو ہے وہ مراعات نہیں پوری ہوتی۔ تو جب مرد مردوں میں برابر نہیں ہے، یہ فرق ہے، تفاوت ہے۔ عورتیں بھی، اب کوئی بندہ کہے نہیں جی عورتیں ساری برابر ہوتی ہیں، ماں بیٹا بیٹی بہن بیوی یہ ایک جیسی ہوتی ہیں، نہیں بھائی، جو ماں کا مقام ہے وہ بیٹی کا نہیں ہے، جو بیوی کا ہے وہ بہن کا نہیں ہے، جو بہن کا ہے وہ بیوی کا نہیں ہے، یہ ان کے اندر فرق ہے اور ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رشتے حرام کیے ہیں، جو اسلام نے رشتے حرام کیے ہیں، اب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر بھی اب جو ہے وہ عورت مارج کے نام سے یہ نکاح کے بندھن کو جس کے لیے اب تڑپ رہے ہیں، امریکہ والے تڑپ رہے ہیں، یورپ والے تڑپ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جو نکاح والا معاملہ ہے نا، اس کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام بڑا مضبوط ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی خاندانی نظام آ جاتا، ہمارے اندر بھی یہ جو حرام دہ لوگ پیدا
پیدا ہو رہے ہیں، بغیر نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی ریشو جو ہے وہ کم ہو جائے، وہ تو پیٹ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ان کے کچھ پروردہ، ان کے کچھ ایجنٹ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی بے حیائی کو کی عام کر دیا جائے، زنا کو عام کر دیا جائے، فحاشی اور عریانی کو عام کر دیا جائے۔ میرا جسم میری مردی کے نعرے لگانے والے یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ خاندانی نظام کے دشمن ہے، یہ ماں باپ بیٹا بیٹی بہن اور بھائیوں جیسے پیارے پیارے رشتے جو ہیں یہ ان رشتوں کو اس معاشرے سے ختم کر کے بے راہ روی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے حقیقت میں پابندی ان پہ لگنی چاہیے، کالعدم ان لوگوں کو قرار دینا چاہیے اس ملک کے اندر، اور حقیقت میں دہشت گرد یہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے آگے علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں دین سے محبت کرنے کی، دین پر عمل کرنے کی، دین کی دعوت و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔